على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں، اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 234 میں عدت کی ایک صورت کا حکم بتلایا تھا کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن کی عدت کریں گی، اور اس کے بعد ان کو یہ اختیار ہوگا عدت گزار لینے کے بعد کہ وہ اپنے لیے اور اپنے زندگی گزارنے کے واسطے جو بھی راہ اختیار کریں، کسی سے شادی کریں یا اپنے میکے چلی جائیں یا جو بھی شکل ہو، وہ اس کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں عدت کے بعد۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عدت کے دوران پابندیاں ان پر تو بے شک لگی ہیں کہ بھئی یہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، گھر سے باہر بے ضرورت نہیں جا سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اوروں کے لیے بھی لوگوں کے واسطے اس دوران کوئی پابندیاں ہیں، اس کا ذکر یہاں ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے منگنی کی کوئی بات کا، اشارتاً الرضا تعریض کے معنی آتے ہیں، اشاروں میں کوئی بات کہنا۔ تو مثال کے طور پر کوئی ایسے الفاظ استعمال ہو جائیں براہ راست یا بالواسطہ کہ بھئی کوئی بات نہیں، بعض لوگوں کا خیال اچھا ہی ہے تمہارے تعلق سے، ایک سمجھانے کے واسطے کوئی لفظ ایسا کہہ دیا کہ جس سے اس کو یہ ہو کہ بھئی کوئی میرے لیے اس بات کا منتظر ہے، مجھ سے خواہش مند ہے کہ مجھ سے شادی کرے گا عدت گزرنے کے بعد، تو اس کے علم میں پہلے سے لے آنے کا ایک تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے اس کو بھی اطمینان ہو جائے کہ میرا فیوچر جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہے، مستقبل۔ اور دوسری بات یہ کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اوروں کے بھی منگنی آئیں، تو پہلے سے کسی کی بات پہنچ جائے تو وہ ترجیح اور پرائرٹی دینے کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا اشارتاً کوئی بات اس تک پہنچانا چاہے منگنی کی تو فرمایا کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہوئے ہو تو اس کو بھی کوئی بری بات اور بے حیائی کی بات نہ سمجھے جائے کہ بھئی اس کی عدت پوری ہوگی تو ہم اس سے شادی کریں گے، جو بھی اس کی وجہ ہو۔ تو دل میں ایسا خیال کر لینا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ بناؤ سگار نہ کرے، تو اگر اس کو اس طرح کی باتوں سے روکا گیا تو ہم سب بھی اپنے دلوں میں بھی کوئی ایسی بات نہ آنے دیں جب تک کہ عدت نہ پوری ہو جائے۔ فرمایا اس حد تک تو کوئی حرج نہیں، لیکن آگے کیوں؟ اس واسطے کہ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم عنقریب یہ بات کہنے ہی جا رہے ہو۔ ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم وعدہ مت لے لو، منگنی پکی مت کرو۔ سمجھ میں آیا کہ عدت کے دوران یہ بڑی غلط بات ہوگی کہ اس سے تو کہا جا رہا ہے کہ تم عدت موت گزارو، زیب و زینت مت کرو، ایک طرح کا سوگ جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے۔ سوگ کا لفظ میں بول رہا ہوں، کسی کے مرنے کا جو غم ہے اسی کو ہندی زبان میں سوگ کہتے ہیں۔ تو دوسروں کے واسطے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، یعنی غم جو ہے اس کی شکل اختیار کرنا، وہ بھی شکل وہ نہیں کالے کپڑے پہن لو، وہ پتہ نہیں کہاں سے چلی ہوگی بات، وہ سمجھ میں آیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ غم کے معنی یہ ہے کہ بھئی لوگ تعزیت کر رہے ہیں اور اپنے یہاں کھانا وغیرہ نہیں پک رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو اس سے معلوم، جس سے خود یہ بات ظاہر ہو رہی کہ غم ہے اور غم ہوگا بھی، تو اس طرح کی شکل 3 دن سے زیادہ نہیں۔ لیکن بیوہ جو ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے ایک طرح کا، اسی واسطے اس کو زیب و زینت سے باہر جانے آنے سے اس کو روکا گیا۔ تو اس حالت میں اس سے باقاعدہ منگنی پکی کر لینا تو منگنی خوشی کی بات ہے، تو اس غم اور خوشی کو ایک وقت میں کیسے اکٹھا کیا جائے کہ ایک کا تو غم منا رہے ہیں اور دوسرے کی خوشی۔ تو اس نے فرمایا کہ تم اس سے وعدہ مت لو، ان سے سرن، نہ علانیہ اور نہ چھپا کر کے، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی بھلی بات کہہ دی جائے، جیسے میں نے کہا کہ ایسا لفظ استعمال کر لیا جائے جو اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں اس کے یہ بات آ جائے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہے۔
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کے تو کر لینے کا تم ارادہ بھی مت کرو اس درمیان میں جبکہ عدت پوری نہیں، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور اللہ اس بات کو جان لو کہ اللہ خوب علم رکھتے ہیں اس کا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، لہذا تم بچتے رہنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یا ایک طرف تو کہا جا رہا کہ تم دل میں چھپا سکتے ہو، اور دوسری طرف کہا رہا اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، بچ کے رہنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس بات کے چھپانے میں تو کوئی حرج نہیں دل کے اندر کہ اس کی عدت پوری ہو تو میں پیغام دوں گا یا نکاح کروں گا، لیکن یہ بات دل میں آنا شریعت کا مسئلہ بڑا تنگ ہے جی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کتنی پریشانی کی بات ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ صاحب اس سے تم منگنی مت کرو، اس سے جا کر بات صاف صاف نہ۔ یہ خیال آنا جو ہے، خوب سن لو، اللہ کو اس طرح کے موقع پر، اللہ کو تمہارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں وہ معلوم ہے، تو ایسے غلط قسم کے خیال دل میں لانے سے بچو۔ شریعت کے تعلق سے کوئی وہ بات کہ جو ایک مومن کے ایمان سے میل نہ کھاتی ہو، ایسی بات دل میں نہیں آنی چاہیے شریعت کے تعلق سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں اور حلیم ہیں، جلد سزا نہیں دیتے، سزا بہت کہیں جب آخر آ جائے بات تب جا کر سزا ملتی ہے، تو سزا کے نہ دینے کو فوری طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یہ بیچ میں عدت کا مسئلہ آ گیا، اب پھر طلاق کے کچھ اور مسائل ہیں وہ بھی بتلائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ ہے طلاق کا نہیں بلکہ جو مہر جو مقرر کیا جاتا ہے وہ مہر کا مسئلہ ہے۔ اب عورت کی دو صورتیں ہیں، یا زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تین صورتیں ہیں، چار کہیے۔ ایک تو وہ عورت ہے کہ جس سے شادی ہوئی، رخصتی بھی ہو گئی، خلوت ہو گئی ہے، لیکن اس عورت کے دو صورتیں یہ ہیں کہ مہر یا تو نکاح کے وقت میں مقرر نہیں ہوا، ایک صورت، اور دوسری صورت نکاح کے وقت میں مہر مقرر ہو گیا اس عورت کا کہ جس سے رخصتی ہو گئی ہے۔ اس کا تو یہ ہے کہ مہر اگر مقرر ہو گیا تو پورا کا پورا واجب، وہ دینا ہی ہے، نہیں دیا تو دینا پڑے گا۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس خاندان کی یہ لڑکی ہے یا عورت ہے، اس خاندان میں اس جیسی عورت کا مہر کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل، تو مہر مثل اس کا دے دیا جائے گا۔ بعض خاندانوں کے اندر مقرر ہوتے ہیں مہر، اور یہ ہوگا کہ بس آنکھ بند کر کے اس خاندان کی لڑکیوں کا وہ مہر اگر مقرر نہیں ہوا ہے صراحتاً تو پھر وہ مہر ہوگا، یہ مہر مثل کہتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس سے نکاح ہوا مگر خلوت نہیں ہوئی، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں رخصت نہیں ہوئی، اس میں بھی وہی دو شکلیں ہیں، یہ تو مہر مقرر ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا مسئلہ، ان دو عورتوں کا مسئلہ اس میں آ رہا ہے۔ فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی ہے کہ جن کو تم نے چھوا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان سے خلوت نہیں ہوئی، او تفریضوا لہن فریضۃ، یا تم نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے، تو اب کیا ہے اس صورت میں فرمایا ومتعوہن، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے خالی نکاح کیا، رخصت نہیں ہوئی، نہ ہم نے خلوت ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی تو کہیں کا لینا دینا، کہیں کا دینا نہیں، کچھ نہ کچھ سامان اس کو دے دو۔ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو مالدار ہیں ان کو اپنے مالداری کے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے دینا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ غریب تنگ حال ہے تو اس کے اپنے جو مالی جو صورت ہے اقتصادی، اس کے لحاظ سے اس کو دینا ہے۔ تو کوئی مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ مثال کے طور پر $10,000 ہی دینے پڑیں گے چاہے غریب ہے کہ امیر ہے، بلکہ یہ کہ اپنے ہی حیثیت کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ سامان دو۔ متاع بالمعروف، اور سامان کے دینے میں قاعدے ضابطے اور بھلائی کا خیال کرنا چاہیے۔ سامان دیا تو وہ بھی کیا دیا کہ جیسے معلوم ہوا کسی فقیر کو بھی لوگ بعض دفعہ اس طرح صدقہ دیتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا کہ میں کھاؤں کہ اوڑوں، تو اس واسطے قاعدے کے مطابق اس کو کوئی چیز سامان دینا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ نیک بندوں کے ذمہ ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ایک تبرع ہے، دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو کوئی حرج نہیں،
فرمایا کہ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کو پورا کیا جانا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ سامان ضرور دو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی ان کو چھونے سے پہلے. چھونے کا مطلب امام شافعی نے ان دونوں روایتوں، ان دونوں آیتوں کے اندر تو ہم بستری لیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ خلوت لیتے ہیں. خلوت کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کی ایسی تنہائی ہو جانا کہ اگر ان کا دونوں اس بات کو ہم بستری کو چاہتے ہوں تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے، یہ ہے خلوت کے معنی. تو امام ابو حنیفہ خلوت لیتے ہیں اور امام شافعی اس کے معنی ہم بستری کے لیتے ہیں. اور اگر تم نے طلاق دی قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا اور تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا تھا تو فنصف ما فرضتم، تو جو مقرر ہوا اس کا آدھا واجب ہوگا، کیونکہ نکاح کی وجہ سے بہرحال نکاح ہوا، اب تم طلاق دے رہے ہو، ایک طرح کا اس پر دھبا آ گیا. تو اگرچہ تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا مگر اس پر دھبا لگا ہے طلاق کا، اس لیے آدھا مہر تو ضرور دے دو. ہاں اگر فائدہ بھی اٹھا لیتے تو پورا مہر آتا، کیونکہ مہر ہے ہی دراصل معاوضہ اس کا، تو اس لیے آدھا مہر رکھا گیا. فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں اپنے اس حق کے مہر کو بالکل معاف کر دیں. وہ کہتے نہیں ہم لیتے ہی نہیں، تو جب ہوئی نہیں خلوت تو ہم مہر بھی نہیں لیتے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا مثال کے طور پر شوہر نے نکاحی کے وقت میں پورا مہر دے دیا تھا اور اب خلوت ہوئی نہیں اور یا یہ اس کو چھوا بھی نہیں اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب اس صورت میں شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں بس جو میں نے دے دیا میں کچھ واپس نہیں لیتا، اگرچہ آدھا واجب ہوتا ہے مگر میں وہ آدھا بھی مزید نہیں لیتا، میں سب معاف کر دیتا ہوں. تو یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہاں ایک لفظ آیا ہے، ورنہ تو او یعفو الزوج کا لفظ بھی آ سکتا تھا کہ اگر شوہر معاف کر دے، مگر اس کے بجائے لفظ لائیں الذی بیدہ عقدۃ النکاح. اتنا لمبا لفظ کیوں لائیں کہ جس کے ہاتھ میں بندھن ہے نکاح کا، تو مراد اس سے شوہر ہے. مگر یہ لفظ لائے کیوں؟ اس سے دراصل یہ اصول بتلانا ہے کہ نکاح کی پوزیشن وہ نہیں ہے جس کو میں نے پہلے شروع میں بتلایا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور خاص طور پر اس ملک میں تو اس کی پوزیشن یہی سمجھی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اور جگہ بھی یورپ وغیرہ میں، کہ یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے ایکولی. جیسے مثال کے طور پر ایک آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دو پارٹنر مل کر کے آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں مل کر کے بزنس کریں گے ساتھ، تو دونوں کی پوزیشن ایکول ہے. وہ بات الگ ہے کہ بھائی کس کا شیئر کتنا ہے، لیکن جہاں تک ایز اے پارٹنر دونوں ایکول ہیں. تو نکاح کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے، شادی کو. اس لفظ نے یہ سمجھایا کہ یہ بات نہیں ہے، نکاح میں یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایکول ہیں، ایک ایگریمنٹ ہے کہ جو دو پارٹنر بن جاتے ہیں اس ایگریمنٹ کے اندر، بلکہ یہ کہ ایک دینے والی ہے اپنے آپ کو اور دوسرا جو ہے اس کو لینے والا ہے. جب تک وہ لے گا نہیں نکاح مکمل نہیں ہوگا. تو دینا جو ہے اس کا نام ہے ایجاب اور لینا اس کا نام ہے قبول. عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ اپنے آپ کو کہے کہ صاحب میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں، وہ کہے میں نے قبول کیا، یا کسی کے وکیل کے ذریعے سے گواہوں کی موجودگی میں. تو حاصل یہ ہوا کہ پیشکش ہوتی ہے عورت کی طرف سے، قبولیت ہوتی ہے مرد کی طرف سے. اب مالک کون ہو گیا؟ مرد ہو گیا، اس لیے کہ اس نے قبول کر لیا ہے. عورت نے تو دے دیا اپنے آپ کو، قبول اس نے کر لیا، تو مالک وہ ہو گیا ایک لحاظ سے اس معاملے کا. تو اس لیے اس کے لیے لفظ لائیں بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں گرہ ہے، بندھن ہے نکاح کی. اب کھولے گا وہی جس کے ہاتھ میں. تو طلاق دینے کا حق بھی پھر شوہر کو ہوگا، طلاق دینے کا حق عورت کو نہ رہا، کیونکہ اس نے تو پیش کر دیا. اب طلاق کا مطلب ہے اس گرہ کو کھول دینا جو نکاح کی شکل میں بندھی ہے، وہ گرہ کھولے گا شوہر ہی. ہاں اگر شوہر گرہ بھی نہیں کھولتا اور صاحب اس کے نکاح کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے لیے مسئلہ ہے کہ عورت جائے گی کورٹ میں، قاضی کے پاس جائے گی اور اس سے اپنی شکایت پیش کرے گی اور حقوق کے ادا نہ کرنے کو ثابت کرے گی، وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر قاضی جو ہے وہ کارروائی کرے گا. فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. چاہے تو عورت معاف کرے اور چاہے مرد معاف کر دے، جو مہر کے لیے دیا جا چکا ہے یا لینا دینا ہے اگر اس کو معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. احسان ہوگا، جب احسان ہوگا
تو شریف طبیعت کے اوپر اس احسان کا اچھا اثر پڑتا ہے، تعلقات میں اس سے خوشگواری ہوگی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں اور کمیونٹی کے اندر پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، اختلاف اور لڑائی جھگڑے نہیں ہونی چاہیے۔ طلاق ہو گئی مگر جھگڑو نہیں، لڑو مت، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار رہو۔ تو اس لیے کہا کہ وان تعفو اقرب للتقوی، اگر معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، یہ تو خیر مہر کا دینا اور لینا تو واجب تھا، اور اس کا معاف کرنا جو ہے یہ مہربانی اور احسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کو مت بھولو۔ ہم تو اس کو بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بلکہ فیشن ہم نے بنا رکھا کہ جب لڑائی طلاق کی نوبت آئے تو اس کی صورت ہی نہ دیکھیں، اگر صورت دیکھیں تو اس کو ہم بے حیائی سمجھیں گے۔ سمجھا؟ لو جی بالکل ہی بزدل ہیں، ہے ہی نہیں کچھ ان میں جان، طلاق بھی ہو گئی پھر بھی مل جل رہے۔ سمجھا؟ اس بات کو ہم غیر شریفانہ سمجھتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپس میں احسان اور فضل کا معاملہ، کرم کا معاملہ یہ بدستور رہنا چاہیے، طلاق بھی ہو جائے جب بھی، کیونکہ طلاق تو اس لیے ہوئی ہے کہ دو کی طبیعت نہیں مل رہی، تو دو کی طبیعت نہ ملنا یہ سبب کیوں بن جائے اس بات کے لیے کہ صاحب ایک صورت بھی نہیں دیکھیں گے، سلام بھی نہیں کریں گے، ایک جگہ کسی شادی اور بیاہ میں بھی شریک نہ ہوں گے، یہ اس قدر زیادتی کیوں ہو؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ سب بتا کر آگے آیا حافظوا علی الصلوات، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر جو ہے درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہ بیچ میں مسئلہ آیا، اور یہ بیچ میں یہ کہ مسائل جب طلاق کے ختم ہو رہے ہیں، اگرچہ آگے بھی ایک آ رہا ہے ایک مسئلے تھوڑے سے اور، لیکن بیچ میں یہ نماز کا مسئلہ آیا۔ یہ کیوں آیا؟ بتانا یہ ہے کہ یہ ان مسائل کا اہتمام ضروری ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ تم ان رشتے اور شادی اور بیاہ میں اور بیوی اور شوہر اور اولاد انہی چکروں میں بس لگے رہو، اور جو اللہ کا حق ہے اس کو بالکل بھول جاؤ، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آیت کتنی اہم ہے اس لحاظ سے کہ شادی بیاہ ہو رہے ہیں، لیکن عورتیں کیوں نماز نہیں پڑھ رہی؟ ارے صاحب انہوں نے کپڑے ایسے گوٹے ٹھپے کے پہن رکھے ہیں تو اس سے تو رکوع سجدہ نہیں ہوگا۔ مردوں نے ایسی پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شل پڑ جائیں گے، اس واسطے سیدھے کھڑے رہنا ہے، بیٹھیں گے تو وہ پینٹ کے اوپر جو پریس کیا گیا وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں، کیسی شادی اور کیسی بیاہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ شادی میں شرکت ایک زیادہ سے زیادہ مباح اور بہت ہی ہو تو مستحب کا درجہ ہے، کسی کے نکاح میں جا کر شریک ہونا، اور اس کے نماز پڑھنا وقت کے اوپر یہ فرض ہے۔ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے خیر، اگر وہ کیا نام ہے جان بوجھ کر نہ بھی ہو جس کو میں نے کہا، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ شادی بیاہ کی جو تیاریاں ہوتی ہیں ان تیاریوں میں لگ کر کے اب آدمی جو ہیں اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ نماز ابھی پڑھ لوں گا، ہاں بھائی ابھی پڑھ لوں گا، اور وہ ہوتے ہوتے نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نیت ہے نماز پڑھ لینے کی مگر غفلت ہے، اہتمام جو ہے وہ ان تقریبات کا ہے، اہتمام نماز کے وقت پر پڑھنے کا نہیں۔ اس بات سے خاص طور پر کہا گیا کہ تم ان سارے کاموں میں اس طرح مت جٹ جاؤ کہ تمہیں نمازوں تک کا خیال نہ رہے، نمازوں کی حفاظت کرتے رہو۔ اچھا صاحب، اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں نے تقریریں بھی سنی ایسے لوگوں کی، اور ہم خاص طور پر ایسے لوگوں کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کو آپ میری ہر بات کو میرے الفاظ کہنے کے تو بڑے مزہ کا خیز ہوا کرتے ہیں، مگر میں حقیقت بتلاتا ہوں۔ ہم لوگ ایسے ہی لوگوں کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں جو ایسی بات نکال کے لائیں کہ صاحب لوگ نماز روزے کو بہت اصل سمجھتے ہیں، اور اخلاق اور کردار کچھ بھی ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آرام پہنچانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھا آپ نے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، بیوی کو شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، مہر کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، طلاق ہو تو کس طرح ہونے چاہیے، تمہارے تعلقات آپس میں خوشگوار رہنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں مسائل آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ نماز کا مسئلہ لانے کا مطلب کیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اسی کے اندر لگ کر کے اور نماز جیسی اہم چیز سے غافل ہو جاؤ۔ نماز سے غفلت کو کسی طرح بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہے کہ نماز جو ہے یہ کس کو لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے بلا شبہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق بلا شبہ ایک لحاظ سے بہت اہم ہیں،
یعنی اس لحاظ سے کہ یا تو وہ حق ادا ہوں اور یا معاف کرائے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں کریں گے کہ کسی کا $10,000 لے کے بیٹھ جائیے اور اس کو ادا بھی مت کیجیے اور اللہ میاں قیامت میں کہہ دیں گے جاؤ ہم نے معاف کر دیا. یہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو بندوں کے حقوق اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ یا وہ ادا ہونے چاہیے اور یا اس کو معاف کرایا جانا چاہیے. لیکن اللہ کا حق اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ اللہ کا درجہ سب سے بڑا ہے. سمجھ میں آیا؟ سارے انسانوں سے بڑھ کر درجہ تو اللہ کا ہے. سارے درجوں میں انسانوں کے سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا. لیکن قرآن شریف میں ماں باپ کے حقوق کو بتلانے سے پہلے اللہ نے اپنا حق بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اللہ نے اپنا پہلا حق بتایا پھر ماں باپ کا بتایا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرا شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. جہاں جہاں بھی ماں باپ کے حق کا ذکر آیا اپنا حق پہلے بتلایا. ماں باپ سے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں، نہ شوہر کا، نہ بیوی کا، نہ اولاد کا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا. کسی کا حق جو ہے ماں باپ کے حق سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بے شک ماں باپ کا حق سب سے بڑھ کر ہے مگر میرا حق ان سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ ماں باپ کا حق اس لیے بڑھ کر ہے کہ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں ہمارے وجود کا، بہن اور بھائی ذریعہ نہیں بنے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح دوسرے رشتہ دار ذریعہ نہیں بنے ہیں. ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ماں باپ کے ذریعے سے آئے ہیں. تو ماں باپ کا حق ہمارے اوپر سارے رشتوں میں سب سے بڑھ کر ہے. تو ماں باپ کا حق اگر اس لیے بڑھ کر ہے کہ وہ ذریعہ ہے ہمارے وجود کا، تو اللہ تو موجود ہیں، وجود دینے والے ہیں، ان کا حق تو سب سے بڑھ کر ہوگا. اس لیے جب اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے اس کے حق میں کوتاہی کرنا اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں اور اس میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، مگر اس طرح نہیں کہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی جائے. یہ اس طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کے معنی یہ ہیں کہ نماز کے جو وقت جو ہے اس کی حفاظت ہوگی. جب نماز کے وقت کی حفاظت ہوگی نماز کی حفاظت ہو جائے گی. یہاں یوں نہیں فرمائے نماز پڑھو. حافظو محافظت یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ نماز کا وقت ہوا ہے تو پھر ہوا تو اس کو نماز کو اپنے وقت پر پڑھی جائے. والصلاۃ الوسطی، اور درمیان کی نماز. درمیان کی نماز سے مراد کیا ہے؟ علماء نے بہت اس میں مختلف رائے دی ہیں، لیکن جس پر زیادہ لوگوں کے خیال جمع ہوا ہے وہ ہے عصر کی نماز کا مسئلہ. اس لحاظ سے اس کو وسطی کہا گیا ہے کہ 2 دن کی نمازیں ایک طرف فجر کی اور ظہر کی، اور 2 رات شام کی نمازیں دوسری طرف مغرب کی اور عشاء کی، تو بیچ میں نماز عصر کی رہ جاتی. سمجھ میں آیا کہ ادھر 2 نمازیں ادھر 2 نمازیں بیچ میں عصر. تو اس لحاظ سے بھی وسطی یہ معلوم ہوتی. اور خاص طور پر اس نماز کے اہتمام کو جس وجہ سے کہا گیا ہے اس میں یہ کہ یہی وقت وہ ہے کہ جس میں بزنس بیوپار لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. شام کے وقت میں جو عصر کی نماز کا وقت ہے، بازاروں میں لوگ جا رہے ہیں، ٹھنڈا وقت ہے تو اسی میں خرید و فروخت، دکانداریاں، یہ وہ، تو اس میں غفلت زیادہ ہو سکتی. اس واسطے اس نماز کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ جو بیچ کی نماز ہے اس کو، اور ایک روایت سے بھی نماز عصر کے واسطے الصلاۃ الوسطی کا لفظ آیا ہے. چنانچہ یہ روایت آتی ہے کہ غزوہ خندق میں جب خندق کی کھدائی کا کام چل رہا تھا تو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا وقت پر، اور یہاں تک کہ اتنی دیر ہو گئی کہ سورج چھپنے کے قریب آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہو ان کا کہ جنہوں نے ہمیں الصلاۃ الوسطی کے بھی ادا کرنے سے روک دیا ہے. تو آپ نے جلدی سے لوگوں کو کہا کہ جلدی سے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. تو الصلاۃ الوسطی کا لفظ وہاں آپ نے نماز عصر کے لیے استعمال فرمایا. تو اس لیے زیادہ خیال یہی ہے کہ الصلاۃ الوسطی نماز عصر مراد ہے اس سے. وقوموا للہ قانتین. واہ واہ، عجیب بات ہے قرآن شریف کا کمال کہ یہاں قوموا للہ قانتین خاص طور پر اس لیے اس واسطے نماز کے حفاظت کے معنی جیسے میں نے بتلایا کہ بھائی جیسے وقت شروع ہو تو نماز پڑھ لینا چاہیے، مگر یوں بھی نہیں ارے میں بہت کام پڑا، الٹا سیدھا جلدی اللہ اکبر کھڑے نہیں ہوئے سلسلے میں پہنچ گئے. یہ نہیں، جب نماز کے لیے جا رہے ہو تو کام کا مت خیال کرو، اللہ کے سامنے پہنچنے کا خیال کرو. نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ. اس وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے. کاموں کا ہجوم بے شک تمہارے ذہن کو تشویش میں ڈالے ہوئے ہے، لیکن نماز بہت اہم چیز ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
ایک حالت انسان پر ایسی آتی ہے کہ اس کا نہ صرف یہ کہ کیا بولتے ہیں جسم مشغول ہے بلکہ ذہن بھی اس کا مشغول ہے اور بلکہ مغلوب ہے، مشغول ہی نہیں مغلوب ہے۔ وہ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ صاحب کہیں دشمن کا خوف ہے، لڑائی کے اندر ہیں، جنگ میں ہیں، یا کوئی اور خطرناک قسم کا جانور ایسا ہے کہ جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں کہ وہ کسی وقت بھی آ جائے، کوئی بھی حالت ہو، خوف کی اگر حالت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تب بھی نماز تو نہیں چھوڑی جائے گی۔ یا تو تم پیروں پہ کھڑے ہو کر پڑھ لو، پیروں پہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے سوار ہو کر پڑھ لو، لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے۔ تو سواری پر سوار ہیں اور مثال اور اس صورت میں نماز پڑھی جا رہی۔ اچھا صاحب، جہاں تک سوار ہو کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے، اس میں شوافع بھی یہاں تک کہتے ہیں کہ فرض نماز تو نہیں پڑھی جائے گی، فرض نماز اتر کر ہی پڑھیں گے۔ ہاں واجب نمازیں اور سنت اور نوافل وہ سواری کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے فرض اور واجب جو ہے وہ سواری کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، ہاں جو نوافل ہیں اور سنتیں ہیں ان کو سواری کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی وطر جو ہے وہ واجب ہے، جب وطر واجب ہے تو جیسے عشاء کے فرض جو ہیں وہ نیچے اتر کر پڑھیں گے، وطر واجب بھی نیچے پڑھیں گے۔ ہاں سنتیں اور نوافل ہیں وہ سواری کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں، روایتیں دونوں کے پاس موجود ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو عام حالات میں ہے، یہاں مسئلہ ہے خوف کا، تو خوف کی حالت میں تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض اور سنتوں میں، بلکہ یہ کہ جب خوف کی وجہ سے پڑھنا پڑ رہا ہے تو پھر فرض بھی اوپر ہی پڑھے جا سکتے ہیں سواری میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، وہ خوف ختم ہو جائے، تو پھر تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو بتلا دیا ہے۔ کس طرح بتلایا کہ بھائی اتر کے کھڑے ہو کر کے اپنے پیروں پر رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، قیام بھی کرو، قعود بھی کرو، یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ یہ اس طرح پھر نماز پڑھو کما علمکم، جس طرح اس نے تم کو بتلا دیا۔ اس سے حدیث کا حجت ہونا اور یہ کہ معتمد علیہ ہونا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قیام اور قعود اور رکوع اور سجدہ یہ تفصیلات قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز کس طرح پڑھی جانی چاہیے یہ کہیں نہیں ہے، یہ ساری تفصیل اگر ہے تو حدیث کے اندر ہے۔ تو یہاں کما علمکم، جس طرح اللہ نے تم کو بتلا دیا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب وہی ہوگا کہ رسول اللہ نے جس طرح بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وہ بات آئی ہے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنا بتلانا فرما رہے ہیں، تو اس سے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہونا معلوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی جو کچھ فرما دیا کرتے تھے وہ۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا اس نے تم کو بتلا دیا ان باتوں کو جن کو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فرمایا تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور بیویاں تم چھوڑو تو ان کی بیویوں کے واسطے وصیت ہونی چاہیے سال بھر تک کے کچھ سامان کی بغیر ان کو گھر سے نکالے، یعنی سال بھر تک وہ تمہارے گھر میں رہیں گی اور کچھ وصیت کرو کہ بھائی ان کے لیے یہ سامان ہے، خرچ اخراجات کے پورا کرنے کے واسطے سال بھر رہے گی تو کھائے گی، پیے گی، پہنے گی، وغیرہ وغیرہ جو ضرورتیں ہیں زندگی گزارنے کی، اس کی وصیت تم کر لو۔ اچھا صاحب، یہ حکم فقہا کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب عدت کے جو مسئلے آ چکے ہیں کہ اس کی نہ تو وہ تفصیل آئی تھی اور اگر آئی بھی تھی تو اصل تو یہ ہے کہ وراثت کے مسائل، انہیریٹنس کے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہیں وہ مسائل نہیں آئے تھے اس وقت تک۔ وہ مسائل جب آ گئے اور شوہر اور بیوی اور سب کے حقوق متعین کر کے بتلا دیے گئے ہیں تو پھر اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ان کے لیے وصیت کرنے کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا ان اللہ فرض حق ذی حق، ان اللہ اعطى كل حق، ان اللہ اعطى حق كل ذی حق، ان اللہ اعطى حق كل ذی حق فلا وصیۃ لوارث۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس ہر صاحب حق کا حق جو ہے وہ دے دیا، یعنی مقرر فرما دیا وراثت کے مسائل بتلا کر۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا حکم ہے
کہ جس وقت وراثت کے مسائل نہیں آئے تھے تو اس وقت تک جو ہے سال بھر رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی وصیت ہونی چاہیے. اچھا صاحب، اب اس وقت بھی اس آیت سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یوں کہیے کہ وہ عدت اس کی گھر میں گزرے گی، یہ ہے اس کا فائدہ، کیونکہ غیر اخراج کا لفظ ہے، گھر سے نکالا نہیں جائے گا، اسی گھر میں اس کو عدت گزارنی ہے. تو وہ سال بھر پہلے تھی، اب جبکہ عدت کا وقت مقرر کر دیا گیا 4 مہینے 10 دن، تو وہ 4 مہینے 10 دن وہ شوہر کے یہاں رہے گی، اس کو نکالنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر یہ خود نکل جائیں وہاں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان باتوں میں جو وہ اپنے ذات کے تعلق سے قاعدے کے مطابق کریں. قاعدے کے مطابق کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ شوہر کے گھر سے جا کر کے اپنے میکے میں رہیں کوئی حرج نہیں، یا عدت گزرنے کے بعد اگر وہ شادی کر لیتی ہیں دوسرے شوہر کے پاس پہنچ جاتی ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن بے حیائی کرتی پھریں تو بے شک وہ معاشرے کے لیے برا ہے، تم کو بھی ان کو ٹوکنے کا حق ہے، آخر کو تمہارا رشتہ تو تھا اس سے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. غالب ہیں، جو بھی حکم دیں کسی کو روک ٹوک کرنے کا حق نہیں، اللہ قانون بنانے والے ہیں، انہی کو اس کا اختیار ہے، اور ان کا قانون جو ہے اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ جدھر کو بھی لگے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ جن کو طلاق دی جائے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ہے معروف طریقے پر. یہ نہیں ہے کہ بس 4 مہینے 10 دن کی عدت گزری اور صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے اور باہر نکال دیا دروازے، نکلو نکلو نکلو. کچھ نہ کچھ سامان دو ان کو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو کہ بھئی ایک تو اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 4 مہینے 10 دن کی اس نے عدت گزاری ہے، اس پر کتنا کچھ اثر نہ ہوگا. تو اس طرح سے یہ نہیں کہ بس ہمارا جو حق تھا وہ ختم، اب جاؤ نکلو. اس کو کچھ نہ کچھ سامان دینا چاہیے، ایک تو بیوہ کو بھی اور جن کو طلاق دی جائے ان کو بھی. تو مہر دینے کے بعد یہ نہیں کہ مہر دے دیا اب کچھ نہیں دینا ہے، مہر کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ سامان قاعدے کے مطابق دینا چاہیے. تو فرمایا جن کو طلاق دی جائے ان کے لیے سامان ہے قاعدے کے مطابق. حقا علی المتقین، یہ متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ذمہ ہے یہ بات. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو. آپ دیکھتے ہیں میں نے جیسے ابھی کہا نماز کی کوئی تفصیل قرآن شریف میں نہیں، کس طرح نماز پڑھو. روزہ رکھنے کی کوئی تفصیل زیادہ مسائل تفصیل سے نہیں، بس یہ بتلایا گیا فلاں وقت سے فلاں وقت تک روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد تم کھا پی سکتے ہو. لیکن اور اسی طرح زکوٰۃ کی تفصیلات بھی نہیں ہیں. لیکن یہ طلاق کے اور نکاح کے مسائل کتنی تفصیل سے آئے ہیں، جتنی صورتیں ہو سکتی تھیں سب کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اس واسطے کہ یہ مسائل اس لحاظ سے اہم ہیں کہ اس میں اپنے جذبات اور اپنی خواہشات دخل انداز ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اس کی تفصیل بتلائی. نماز کا مسئلہ، اس میں آدمی کی خواہش کا کیا دخل کہ میں ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر دوں اور 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کر دوں، اس میں آدمی کی کوئی خواہش کا دخل ہوتا ہی نہیں. اس میں تو خود ہی اہتمام کرتا ہے کہ بھئی جب شریعت نے ایک رکوع کہا تو مجھے ایک ہی کرنا ہے، مجھے کیا شوق پڑا ہے کہ میں 4 رکوع کروں گا. شریعت نے 1 رکوع رکھا ہے تو 1 ہی رکوع کرنا ہے. اس میں انسان کے جذبات اور خواہشات اتنے خلل انداز نہیں ہوتے جیسے ان مسائل کے اندر ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. بس وہ ایک بات یہ تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت
وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 238 میں حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور پر درمیان کی نماز کی، اور اللہ کے لیے عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو. تو اس میں عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا. اس آیت میں عبادت مختلف قسم کی ہیں. عبادت بدنی ہے جیسے نماز، جس میں خاص طور پر وہاں اسی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اور ایک عبادت ہوتی ہے مالی، کہ مال کو خرچ کیا جائے، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، صدقات اور خیرات دینا. اور ضرورت پڑے، چاہے جنگ کے لیے ہو یا اور کوئی قومی ضرورت ہو، تو امیر اور خلیفہ کے ہدایت پر اور اس کے حکم پر خرچ کرنا، یہ بھی انفاق مالی ہوگا اور عبادت کہلائے گا. اسی طرح سے ایک عبادت ہے جو بدنی اور مالی دونوں ہے، کہ جیسے حج کرنا، کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے جہاد کرنا، کہ اس میں انسان کی جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے کہ بھئی جان بھی دینی ہے اگر ضرورت پڑی تو. ظاہر ہے کہ جہاد میں جانے کا مطلب ہے یہ سب عبادتیں. تو اس مناسبت سے یہاں مال خرچ کرنے اللہ کے راستے میں اور جان دینے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہونا، جہاد کرنا، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. تو یوں کہیے کہ ایک مناسبت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں بھی عبادت کی بات ہے اور یہاں کی عبادت کا ہی حکم ہے، اور جان اور مال سے. جہاد میں جانے کے وقت میں انسان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہوگا کہ بھئی جہاد میں جا رہے تو جان کی خیر نہیں، اور جان سب کو پیاری ہے. اس واسطے جہاد کے لیے جانے سے جان چرانا اور کترانا یہ ہو سکتا ہے. اس واسطے یہاں بنی اسرائیل کا 2 واقعے سنائے جا رہے ہیں. ایک واقعہ تو ہے جس کا تعلق ہے کہ یہ بات سمجھانا کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے. اسباب جو ہیں وہ اسباب کے درجے میں ہیں، لیکن تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی. تدبیر تقدیر کے نیچے ہے. ایک تو اس بات کو سمجھانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بنی اسرائیل میں ایک صورت یہ پیش آئی تھی کہ جب وہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے بالکل ہلکان ہو گئے، اور انہوں نے خود یہ فرمائش کی کہ اب ہم کو اس طرح سے مرتب اور منظم کر دیا جائے کہ ایک بادشاہ ہمارا ہو، ایک حاکم ہمارا ہو، تاکہ ہم سب کو جوڑ کر کے اور دشمن کے مقابلے میں آئے اور لڑائی لڑے، تاکہ ہم اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے ہم کو نجات ملے. تو اور ان کی خواہش کے مطابق جب یہ انتظام کیا گیا تو اب جان چرانے لگے جہاد کرنے سے اور لڑائی لڑنے سے دشمن سے. تو بتانا یہ ہے کہ تمہاری حرکتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے اسرائیل کے ان لوگوں نے کی تھی، بنی اسرائیل نے. تو یہ 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات وہی ہے کہ اصل زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جہاد میں جانے کے وقت میں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم جائیں گے تو مر جائیں گے، جان بچانا ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ. اس کے لیے ایک واقعہ مختصر سا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے.
فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یعنی آپ کو نہیں پتا چلا ان لوگوں کا کہ جو اپنے گھروں سے یا اپنے شہروں سے نکلے تھے اس حالت میں کہ وہ ہزاروں تھے، اور نکلے کیوں تھے؟ موت سے ڈر کر۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی تھے ان کے زمانے کا۔ حضرت حزقیل نبی ہوئے ہیں حضرت کالب کے بعد، کالب بھی نبی ہوئے ہیں، اور کالب نبی ہوئے ہیں یوشع ابن نون کے بعد، اور یوشع ابن نون نبی ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ تو یہ حضرت حزقیل نبی ہیں، ان کے زمانے میں یہ ہوا کہ طاعون پھیلا، پلیگ۔ تو طاعون مہلک بیماری ہے، اس میں بہت سے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، وبائی مرض کہیے۔ تو یہ بیماری پھیلی تو لوگوں نے وہاں سے نکلنا چاہا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے روکا کہ یہاں سے نکل کے مت جاؤ، یہیں رہو۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت حزقیل نبی کے فرمانے کو روکنے کو بھی نظر انداز کیا، اور وہ وہاں سے چل پڑے جان بچا کر کے کہ یہاں سے نکلو، کسی اور شہر میں جا کے رہیں گے جہاں یہ بیماری نہ ہو تاکہ ہم نہ مر جائیں۔ تو